مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، نیم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، نیم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایس ٹی آئی چینل کے ناظرین، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے ہمارے اس سلسلہ وار پروگرام ماہ سیام میں۔ اور آج دیکھیے کہ کتنی جلدی جلدی یہ دن جا رہے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے ایپیسوڈ کے بعد ایک دوسرا ایپیسوڈ آتے آتے مختلف علماء کرام کو سنتے سنتے آج ہم اس تاریخی یادگار کی طرف بڑھ چکے ہیں جو تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن ہے، تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار ہے، جنگ بدر کی یادگار، جو 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مدینہ منورہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل مقدار ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی تھی، آج اس کی یادگار الحمدللہ آج منا رہے ہیں ہم۔ اور اس خصوصی ایپیسوڈ کے لیے آج ہمارے ساتھ پھر ایک بار حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب قبلہ مصباحی، خطیب و امام مدن پورہ بڑی مسجد ممبئی تشریف فرما ہے۔ حضرت کا اس ایپیسوڈ میں پھر ایک بار میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت وہ اپنا جو ایپیسوڈ سوال و جواب کا ہوا تھا جی، تو بہت ہی ایبزاربنگ سیشن وہ رہا، ایک دم فلوئنگ سیشن تھا، اور لوگوں نے بہت اس کو چاہ سے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس وقت لوگوں نے جو ان سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ڈالیے، دوسری مرتبہ جب ہم ساتھ میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے جو ضروری سوالات ہم کو لگیں گے، اگر ایک آدھ سوال ایسا رہا تو ضرور اس کو ایڈریس کریں گے۔ تو ہمارے ہی ایک نجوی ساتھی مولانا مشتاق نجوی صاحب، انہوں نے ایک سوال پوچھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عوام کی تفہیم کے لیے انہوں نے اس طرح سے سوال کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صدقہ فطر کے تعلق سے آپ یہ بتائیں کہ نصف سا یا ایک سا جس کو کہتے ہیں، یہ سا، کیونکہ آج کل یہ پیمانے چلتے ہی نہیں، یہ وزن نہیں چلتا ہے، تو اس کو سمجھائیں۔ جہاں کہیں صدقہ فطر کے متعلق مقدار بیان کی جاتی ہے کہ گیہوں نصف سا، تو یہ سا کی جو مقدار محققین علماء نے اس کی تحقیق فرمائی 2 کلو 45 گرام، تو یہ 2 کلو 45 گرام یہ نصف سا ہوا۔ جی، اب اسی کا اگر ڈبل کریں جی، 4 کلو 90 گرام، یہ ایک سا مکمل۔ ایک سا، اچھا، عام طور پر صدقہ فطر کی جو مقدار گیہوں کے اعتبار سے جو بتائی جاتی ہے وہ 2 کلو 45 گرام، وہ نصف سا ہے۔ جی جی یا تو گیہوں ادا کریں یا نہیں تو اس کی قیمت ادا کریں۔ قیمت، اچھا، جو جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ماشاءاللہ۔ اور ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص سرے سے روزہ ہی نہ رکھے تو اس پر شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے، جی،
اور اس کی فرضیت قطعی ہے، یقینی ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے. جی. اگر انکار کرتا ہے تب تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہے، اور بہت ہی بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس پر بڑی سخت سزا کا حکم ہے. جی 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 حاکم اسلام اس پر سختی کریں یا قید کریں، جی کیونکہ یہ ایک اسلامی حکم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے، اس لیے اس پر بڑی سختی کا حکم ہے. جی. تو جو عذر ہو سکتے ہیں تو وہ آزار جو ہیں جیسے 3 4 5 6 7 قسم کے ہوں گے الگ الگ، تو اس میں سے موٹے موٹے جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ خاص طور پر عذر جو ہے جیسے بیماری ہے، جی اگر بیماری لاحق ہو گئی اور اس بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جی تو شریعت مطہرہ میں اس کو رخصت دی گئی. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا رکھنی ہے. تو بیمار اگر بیماری کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اس روزے کی بعد میں اسے قضا رکھنی ہے. جی اسی طرح سے مسافر شرعی، جی یعنی شریعت مطہرہ میں جس کو مسافر کہا گیا کہ جس کی مقدار مسافت جو ہے وہ 92 کلومیٹر جی سفر کی، جی تو وہ مسافر اس کو بھی شریعت میں رخصت دی گئی. یا اسی طرح سے شیخ فانی. اچھا شیخ فانی وہ حضرات، بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل ہی نہیں ہے، جی یہ عمر کی ابھی امید بھی نہیں ہے کہ امید بھی نہیں ہے کہ اب واپس انہیں طاقت مل سکے. مل سکے گی. تو بڑھاپا یا عمر کی درازگی یا بدن میں کمزوری اس طرح سے ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی شریعت مطہرہ میں رخصت دی گئی ہے کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دیا. فدیہ ادا کریں. جی ماشاء اللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اور یہ بڑا اچھا لگا کہ ناظرین نے اس کو اتنے غور سے سنا، اور اس کے بعد ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے اور اس کو انہوں نے کمنٹ باکس میں دیا. آج کے پروگرام میں بھی اگر ایسا آپ کو کچھ لگے تو انشاءاللہ آپ ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور ایپیسوڈ میں اگر ممکن ہوا تو آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. لیکن آج پھر ہم آتے ہیں تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار پر. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. یقیناً یہ دن بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوئی ہیں. تو وہ اہل بدر جو سابقون الاولون میں سے ہیں، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کے بہت مشکل والے دن تھے اور بہت سخت ایام تھے، اور پھر اس وقت انہوں نے قربانیاں دیں. اہل مدینہ کو ہم لوگوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی شان میں یہ صلوات البدریہ پڑھتے ہیں. اگر پڑھیں آپ بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا. جی جی میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة، إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة، ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله.
إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطف بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله إلهي نفس الكرباء من العاصين والعتبة إلهي نفس الكرباء من العاصين والعتبة وكل بلية ووباء بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. سبحان اللہ. یہ صلوات البدریہ ہم نے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے اور اہل بدر کے صدقے میں ہم سب کی بلاؤں کو، غموں کو اللہ دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے. تو حضرت یہ اصل میں ہوئی کیوں یہ جنگ؟ کیا واقعہ ہوا؟ اس میں کچھ قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں جو اس کو بیان کرتی ہیں. تاریخ اسلام میں جنگ بدر ایک بڑی عظیم جنگ ہے. اس کی ایک تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے. یوں تو غزوات جتنے بھی ہوئے، تقریباً 19 غزوات ہوئے. ان غزوات میں اس غزوے کو، اس جنگ کو غزوہ بدر الکبریٰ کا نام دیا گیا. قرآن کریم میں اس کو یوم الفرقان بھی فرمایا. جی، یعنی یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی عظیم جنگ. اور ایک نام اس کو البطشۃ الکبریٰ بھی دیا گیا ہے. قرآن کریم کی اس سلسلے میں چند آیات ہیں. پہلے تو یوم الفرقان کے متعلق قرآن کریم میں یوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یہ سورہ انفال آیت نمبر 41. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر. تو یہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. جی، یہ دو لشکر جو جمع ہوئے تھے یہی جنگ بدر کے موقع پر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاران صحابہ اکرام اور ادھر کفار قریش. تو اس لیے بھی اس کو یوم الفرقان نام دیا گیا کہ یہ حق و باطل کی بڑی عظیم جنگ تھی. اور دوسرا ایک نام اس کا سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. جی، سورہ دخان آیت نمبر 16 ہے. جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے اس روز ہم ان سے بدلہ لیں گے. جی، تو اس کو یوم البطشۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے. اب جنگ بدر کے حوالے سے سیرت کی جتنی کتابیں آپ مطالعہ کریں گے ان میں تقریباً یہی ماحصل نکلتا ہے کہ اصل تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں تشریف لے گئے تھے. جی جی، اصل وہاں مقصد دوسرا تھا، کیونکہ کفار قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جو اذیتوں کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں رہنے کے وقت تھا وہی سلسلہ بعد میں بھی رہا. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کے کچھ لوگ آتے تھے، لوٹ کر کے چلے جاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو اس لیے جب یہ خبر ملی کہ کفار قریش کا ایک قافلہ ملک شام تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے اور اس قافلے کے امیر ابو سفیان تھے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ ملک شام تجارت کی غرض سے گیا تھا، جب ادھر مدینہ منورہ میں خبر آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی چلتے ہیں اور ان سے ملاقات ہو یا ان کے قافلے کو روکیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو، ہماری طاقت کا اظہار ہو. جی.
باقی اسے جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ راستہ جو تھا مکہ مکرمہ سے ملک شام یا سیریا جانے کا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے؟ جی جی. اچھا. اور ادھر سے مدینہ طیبہ سے اگر جاتے ہیں ملک شام تو وہ بدر کے قریب سے ہوتے ہوئے ہی جانے کا راستہ ہے. جی. تو عام طور پر مکہ مکرمہ سے جو ملک شام جاتے تھے وہ اسی راستے سے جاتے تھے. اور ملک شام جو ہے اس وقت بھی تجارت کا مرکز تھا. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ملک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام کا سفر کیا. اعلان نبوت سے پہلے صدیق اکبر نے بھی کیے وہ سفر. جی ہاں. جی جی ماشاء اللہ. تو یہ قافلے کو روکنے کی غرض سے یہاں سے نکلنے کا جب ارادہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو آپ کے قریب تھے یا جو بھی موجود تھے ان سے فرمایا کہ جس کو چلنا ہو چلے. کسی کو آپ نے مجبور نہیں کیا اور نہ اس پر کوئی سختی کی کہ چلنا ہی پڑے گا اور کہیں. اور اس وقت یہ جہاد کا حکم بھی نہیں تھا. یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بدر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو سن 2 ہجری. مورخین نے لکھا ہے کہ ہجرت کے 19 ماہ بعد یہ معاملہ آیا. حالانکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں عشیرہ ابوا وغیرہ. لیکن یہ جو بدر کا معاملہ آیا تو یہ سن 2 ہجری کا ہے. اچھا. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا تو جن کو بھی خبر ملی وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو کل ملا کر کے 313 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. مدینہ طیبہ سے بدر کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 80 میل مورخین نے بیان فرمایا. آج کی کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 160 کلومیٹر 140 کے قریب ہے. بدر جس کو کہا گیا ہے کہ اس کا جائے وقوع یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ایک مقام ہے. جی. وہاں پر اس کے بدر کے نام دینے کی وجہ سے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام تھا. اچھا. جو کنواں منسوب تھا ایک شخص بدر بن یخلد بن نظر کی طرف منسوب تھا. تو اس کا نام بدر تھا. نام اسی لیے اس علاقے کا یا اس میدان کا نام ہی بدر پڑ گیا. وہ کنواں ابھی بھی ہے. ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کو. اچھا. وہ جو مسجد العریش ہے نا. جی جی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا اس کے پیچھے کی طرف ایک جگہ ہے تو وہاں وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا ٹیم اس کو ناظرین کو کنویں کا نظارہ بھی کرائے گی اسکرین پر. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو بدر کا گڈھا بھی کہا گیا ہے یا کنواں بھی کہا گیا ہے. لیکن وہ سوکھ چکا تھا, اس میں پانی کم تھا. جی. یہاں تک کہ کیونکہ جب جنگ ختم ہوئی تو جو کفار قریش جو مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو اس میں ڈالا گیا تھا. اچھا. تو یہ بدر تقریباً 140 یا 60 قریب ہے. یہاں تک جانے کے لیے جب دیکھا گیا تو صحابہ کرام کے ساتھ یعنی ٹوٹل ملا کر کے 80 اونٹ تھے, صرف ایک گھوڑا تھا. اللہ. اور باقی سب پاپیادہ یعنی پیدل سے جانے کے لیے تیار تھے. مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بہترین رائے یہ پیش فرمائی کہ ایک اونٹ پر ایک سوار نہیں ہوگا بلکہ 3 کو آپ نے تین سوار ہوں گے, باری باری سوار ہوں گے. یہاں تک کہ خود آپ کا جو اونٹ تھا جس پر آپ کو سفر کرنا تو اس میں بھی آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں رکھا اور ایک صحابی تھے. لیکن ان 2 حضرات نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہوں, ہم غلام ہیں. ہم تو حضور نے فرمایا نہیں, تمہاری باری کے وقت تم کو سوار ہونا ہوگا. کیا بات ہے. یہ مساوات کا درس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پیش فرمایا. جہاں ان کی باری آتی تھی ان کو سوار کرتے تھے. یعنی اتنا لمبا سفر جو کہ بڑا ہی مشقت والا سفر ہے وہاں پہنچے. لیکن ابھی تو کافی آسان ہو گیا. ابھی تو گاڑی کے ذریعے, بس کے ذریعے, کار کے ذریعے بہت جلدی میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تھی جنگ بدر کی ایک ابتدا. اب اصل جو وجہ جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ایک مقصد یہ تھا تاکہ ان پر ایک طرح کا ایک روب پیدا ہو جائے, ان کے دلوں میں ایک ڈر پیدا ہو جائے کہ اب ہماری بھی ایک طاقت جمع ہو چکی ہے, اب ہم بھی طاقتور ہو چکے ہیں, اب ہمارے خلاف آپ لوگ کچھ کاروائی نہ کریں. ایک تنبیہ تھی. مگر اس مقصد سے جانے کے لیے جب ارادہ ہوا اور اس وقت اکثر صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے.
کیونکہ اس دور میں جو جنگ ہوتی تھی باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے جاتے تھے، آمنے لیکن سامنے. یہاں ہتھیار بھی نہیں تھے اور ویسے بھی اس وقت غربت کا بھی معاملہ تھا. بہرحال جب وہاں نکلے اور ادھر کفار قریش کا جو قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں یعنی جس قافلے کو روکنے کی غرض سے جا رہے تھے، لیکن ان کو جب خبر ہوئی، کیونکہ ابو سفیان نے کچھ جاسوس لگا دیے تھے، ان کو جب خبر ہوئی تو وہ اپنا راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے نکل گئے جی، ان کی گرفت سے بچنے کے لیے. وہ سمندری راستے سے ہاں، چلے. پہلے تو جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ ادھر سے آ رہے ہیں تو ابو سفیان نے مکہ میں ایک قاصد بھیج کر کے وہاں اعلان کروا دیا کہ ہماری حفاظت کے لیے آپ لوگ آ جائیں، لشکر لے تو جیسے ہی یہاں سے ایک شخص جا کر کے وہاں اعلان کیا، اس وقت ابو جہل بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ ابو جہل وادی مکہ کا سردار تھا. جی. اس نے سب کو اکسانا شروع کر دیا. حالانکہ کئی لوگ جو ہے اس کے برخلاف تھے، لیکن بعد میں اس نے سب کو تیار کر لیا، نہیں چلنا ہے اپنے قافلے کے کو بچانے کے لیے، اور کچھ پرانی دشمنی کا بھی اظہار کرنا مقصد تھا. تو ابو جہل کے اکسانے پر کافی لوگ تیار ہو گئے اور تقریباً پورے کل ملا کر کے 1000 یا اس سے کچھ زائد ہی تھے. جی. اور ان کے پاس ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ ساز و سامان، یہاں تک کہ ایک ایک کے ساتھ 8-8 10-10 اونٹ ایکسٹرا بھی تھے جو وہاں پر کاٹ کے کھانے کے لیے آ جائیں گے سفر میں یا وہاں پہنچنے کے بعد. اور ان کے سفر کا جو انداز تھا یعنی پوری طرح سے تکبر میں چور تھے، کیونکہ ایک تو ادھر سے مسلمانوں کے آنے کی جب خبر ملی تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو مسل ڈالیں گے، ان کو تو ختم ہی کر دیں گے اور خوب عیاشی کریں گے خوب وہاں پر. تو اس لیے سفر میں ان لوگوں نے ساتھ میں گانے والی چند عورتوں کو بھی لے لیا تھا. اچھا. اور گانے بجانے کے سامان جو پہلے سے ان کا ایک دستور تھا، کہیں بھی جاتے تو ساتھ میں لے کے چلتے تھے. یہاں سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ یہ گانے بجانے کے سامان یہ کفار کا طریقہ رہا. اللہ. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان شادی بیاہ میں وہی گانے بجانے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ گانے وغیرہ استعمال کرنا یہ اپنا طریقہ کبھی نہیں رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاران صحابہ کرام کا سفر کا انداز اور کفار قریش کے سفر کا انداز دونوں اگر دیکھا جائے تو کافی بہت فرق محسوس ہوتا ہے. ادھر خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ ذاتی کوئی منفعت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم چلیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب بدر پہنچے تو وہاں قیام کس جگہ ہو، اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ بڑا پسند آیا کہ جس جگہ آپ نے مشورہ دیا وہاں پر رکا گیا تو وہ ریتیلی زمین تھی. جی. اور وہ لوگ جو آئے تھے کفار قریش وہ اچھی سخت زمین پر وہ لوگ آ کر کے پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیے اور انہوں نے سب اپنا انتظام کر لیا تھا. لیکن ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جدھر ٹھہرے تھے وہاں ریتیلی زمین تھی، یعنی ریت پہ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اس رات خوب بارش ہوئی. اللہ. اور بارش ہوئی تو وہ جو زمین ریتیلی تھی وہ جم گئی. ان کے لیے تو فائدہ مند ہو گئی. جی. ابھی پانی بھی مل گیا. پانی کو انہوں نے جمع کر لیا ہاؤس ٹائپ بنا کر کے تاکہ اس پانی کو ہم استعمال کریں. اور ادھر ان لوگوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور وہ بارش ان کے لیے مضر ثابت ہو گئی اس طور پر کہ وہاں پورا کیچڑ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خیمے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. یہ شروع میں ہی یہ مل گیا تھا. ناکامی کے آثار جو ہے وہیں سے شروعات ہو گئے تھے. نصرت الہی. کیونکہ ادھر تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی خالص اللہ پر بھروسہ کر کے ہی نکلے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل بھی تھا. کیونکہ اگر دشمنوں کی تعداد اور ان کے ہتھیار کو اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ تو کوئی میچ نہیں تھا کیونکہ ادھر 3 گنا زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے، اور ادھر تو کم بھی ہے، تعداد میں بھی کم ہیں اور ہتھیار بھی نہیں ہیں. لیکن جب بدر کے میدان میں پہنچے ادھر بعض حضرات نے ایک مشورہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ ایک مخصوص بنائی جائے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہیں. تو آپ کے لیے ایک
وہ جھوپڑی بنائی، خیمہ لگایا گیا جس کو عریش کہا گیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد العریش، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد العریش بھی کہا جاتا ہے. اور ایک مسجد الغمامہ بھی. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کے امیج کو، کہ آپ نظارہ کریں گے تو اللہ وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم لوگ گئے ہیں وہاں اور اندر ہم نے نماز بھی ادا کی ہے. فقیر کو بھی موقع میسر آیا ماشاءاللہ. ابھی اس کا نیا کنسٹرکشن بھی ہو گیا، ابھی کام چل رہا ہے، بہت چل اچھی رہا تھا، شاندار بہت اچھے مسجد. سے بن گیا ہے. اس کے پیچھے کی جگہ کو بھی کافی اچھے سے ہموار بھی کیا گیا ہے. کافی نئی چیزیں وہاں پر ابھی ہوئی جو پہلے نہیں تھیں. جی جی جی، سہولتیں ہو گئی تھوڑی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس خیمے میں تشریف فرما تھے، آپ کے حفاظت کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، ماشاءاللہ. اور باقی سارے صحابہ اپنے اپنے خیموں میں یا وہاں قیام گاہ میں. لیکن ایک بات، ایک بڑی اہم جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے، دشمنوں کی فوج بھی سامنے ہے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنے قریب بلا کر کے مشورہ فرماتے ہیں جی، کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، جنگ لڑنی ہے کہ نہیں ہے. اللہ اللہ. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو صحابہ تو بالکل تیار تھے، لیکن حضور ان کا دل رکھنے کے لیے اور مشورہ لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے. اس میں سے اکثر حضرات نے، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی مشورہ رہا، تو یہاں تک کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک جو جملہ، کئی صحابہ اس پر ان کے اس جملے پر رشک کرنے لگے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. اللہ. قوم موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب جنگ لڑنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہاں، آپ اور آپ کی رب جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. تو حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ اس طرح کا جواب دیں. ہم تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. سبحان اللہ. جہاں کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت مقداد بن اسود کا یہ جملہ سن کر کے تاریخ میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جانثاری کا جذبہ جو حضور کو نظر آیا کہ میرے صحابہ میں جانثاری کا اتنا جذبہ ہے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی صحابہ، خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کئی بار اس کا اظہار بھی فرمایا، کاش وہ جملہ مجھے اس وقت میسر آتا. اللہ اکبر. کیونکہ اس وقت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی جو صحابہ اکرام نے دیکھی، بشاشت، وہ حضرت مقداد بن اسود کے اس جملے سے. بہرحال یوں تو ہر صحابی کے دل میں وہی تمنا تھی اور وہی ایک جذبہ لے کر کے آئے تھے، مگر حضرت مقداد بن اسود کی زبان سے جو جملے نکلے وہ سب کے لیے باعث رشک بھی ہو گئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کا بھی مشورہ اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ مسلط فرمائی ہے، لہٰذا ہم کو ان کے مقابل میں جنگ لڑنی ہے. یہاں سے جب مدینہ طیبہ سے نکلے تھے تو رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، 12 رمضان المبارک کو نکلے تھے اور وہاں پہنچ چکے. تو یہ جنگ کا جو ابھی آغاز ہونے والا تھا 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا جنگ کا آغاز ہو، لیکن اس سے ایک دن پہلے، یعنی جمعرات کا دن گزارنے کے بعد رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت یہ تھی، کئی محدثین نے اس کو ذکر فرمایا، شب جمعہ، کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سو رہے ہیں کیونکہ تھکن بھی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ باہر نکلے ہیں اور درخت کے نیچے خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے ان دعاؤں کو تاریخ میں محفوظ کیا گیا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد کیجئے جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو رب نے سن لی آپ کی فریاد کو. یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں. یہ بشارت دے دی، بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی تھی.
تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا جو حدیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہے، مورخین نے بھی اس کو باضابطہ سند ان کے ساتھ ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ناز سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ اگر یہ نہ رہے، یعنی اگر یہ مغلوب ہو گئے، جن کو میں تیری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوں، اگر یہ مغلوب ہو گئے، یہ نہ رہے، تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایک محبوب نبی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے اللہ کی بات، یہ ناز جو ہے ناز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا اور وہ رتبہ عطا فرمایا، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یوں تو یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بالکل اس کی عبادت کے لیے وہ جس کو چاہے پیدا فرما دے، جس کو چاہے زمین پر رکھے، مگر اتنے ناز سے حضور فرما رہے ہیں تو یہ آپ کا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ ہم تیرے اس وعدے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اگر یہ غالب نہ آئے، یہ مغلوب ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک بڑا عظیم منظر رہا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں الفاظ نقش ہو گئے، نقش ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کئی واقعات بھی اس میں جو پیش آئے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کا بھی اظہار ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ اسی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت اور کئی عظیم صحابہ ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے، اپنے عصا سے لکیر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، جگہ پر سرکل کر رہے ہیں، ہاں، اور نام لے کر کے نام لے فرمایا، کر کے، حالانکہ کون کہاں مرے گا اور کب یہ مرے گا، کب مرے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ بالکل بالکل، جس کو کچھ لوگ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ سورہ لقمان کی ہاں جی فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، جی جی، 5 چیزوں کے بارے میں کہ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ، انہی میں سے ایک ہے بأی ارض تموت، تموت، جی کہ کون سی جان کہاں مرے گی۔ جی، تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے، یعنی جنگ تو دوسرے دن ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہی حضور اظہار فرما رہے ہیں جی، کہ یہاں نشان بھی لگا نشان بھی لگا رہے ہیں اور نام لے لے رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جن حضرات اور نے کوئی غیب کیا تم سے نہا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو پیش کیا۔ پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو صحابہ نے ایسے محفوظ کر لیا کیونکہ ان کو بھی یقین تھا، جیسا حضور نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، اور واقعی جب جنگ کا غبار چھٹا، جی، تو بعد میں جب دیکھا گیا تو وہ لاشیں جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا تھا وہی پڑی ہوئی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو نشان لگائی تھی۔ کیا بات ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ ہمارے عقیدے کتنے برحق ہیں نا، بے شک بے شک، یہ تو ثابت ہے بالکل، قرآن سے اور حدیث پاک سے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ اس سلسلے میں ابھی تک اس خام خیالی میں ہیں یا کشمکش میں ہیں کہ علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ کتنا تھا، کیسے تھا، وہی ہے یا غیر، ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، بلا وجہ جو ہے Doubts اس create میں کیے جاتے یہاں تو صاف طور پر ظاہر ہے کہ نہ ابھی کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی وحی کا نزول بھی نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو علم غیب کی صلاحیت دی گئی ہے، علم غیب آپ کو عطا کر دیا جی گیا۔ جی، یہ جو لوگ ابھی تک غلط فہمی میں ہیں کہ نہیں جب آپ کو بولنا ہوتا اس وقت وحی آتی ہے وہی بولتے ہیں، تو اب یہاں بتائیے وہی تو آئی نہیں تھی ابھی، نہیں آئی تھی، جی، اچانک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرما، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرما دیا ہے، جی، جب چاہیں آپ اس کا علم اس کا اظہار فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی ہو۔ جی، سبحان اللہ۔ کہیں کہیں اگر حضور نے اس کا اظہار نہیں فرمایا ہے تو وہ علم غیب کی نفی نہیں ہے، وہ حکمت ہے، وما هو علی الغیب بضنین، سبحان بے شک۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کا بھی یہاں اظہار ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یقین کے ساتھ حضور خبر دے رہے ہیں کہ جنگ ہوگی اور فتح ہمیں حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو غیب ہی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جب آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مدد مانگی، دعا فرمائی، اس وقت جب آپ کا یہ انداز تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہ جائے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کے حضور کو تھام لیتے ہیں پورے بدن کو اور کہتے ہیں حضور بس کیجئے آپ،
بس کیجیے. اب یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کیا کیفیت رہی ہوگی نا وہ, کیونکہ چادر مبارک شان مبارک سے گر رہی تھی سرک رہی اور ہے, اٹھا کے اٹھا کے صدیق اکبر رکھ رہے ہیں, وہ بھی یار غار ہیں وہاں پر. کیونکہ یار غار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقت میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا تھا. کیا محبت تھی, کیا محبت تھی, بے شمار, بہت اللہ اس کا زیادہ. صدقہ ہمیں عطا کر اللہ دے, تعالیٰ اللہ صدقہ ہمیں عطا کر دے اس کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دامن تھام لیا اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ بس کافی ہے, بس اللہ تو یقیناً. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ بھی آیت ہے نا, ہاں یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے سورہ قمر کی, اللہ کہ یہ ان کو شکست ہو جائے گی, عنقریب یہ شکست کھا جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے. اللہ زبان مبارک سے نکل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو حکم بھی تھا. بتا دیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر موجود ہیں اور دعائیں بھی فرما رہے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں ان کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا کہ ان کو کسی کمی کا ذرہ برابر احساس نہیں تھا, کیونکہ وہ کوئی بظاہر بے سر و سامان ہے, سامان کیسے لڑیں گے, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. فرما دیا تو فرما دیا. یہ ایمان کی جو قوت تھی اس وقت, جی, کیونکہ عام طور پر آدمی دنیاوی اعتبار سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہے کہ ہم کو کسی دشمن کے مقابل میں جانا ہے, لڑنا ہے, تو پہلے اپنے آپ کو لیس کر لے ہتھیار سے یا اسباب مہیا کر لیں. یہاں صحابہ اکرام کو کچھ بھی فکر نہیں تھی. اب وہ صحابہ جو پیدل جانے کے لیے تیار ہیں, باپ سوچئے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. سبحان اللہ اکبر. وہ بھی ماہ رمضان مبارک. یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ روزے رکھے, بعد میں حالت سفر میں حضور نے فرما دیا کہ میں افطار کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی افطار کر لیں. چونکہ حالت سفر میں تھے تو اس لیے مسافر کے لیے رخصت ہے. لیکن آپ نے پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ مسافر شرعی ہو تو اس کے لیے رخصت ہے. جی رخصت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم میدان بدر میں ہیں اور وہاں پر یہ منظر دیکھا گیا. پھر اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا ہے, کیونکہ کفار تو ان کا تو انداز یہ تھا کہ وہ جو ساتھ میں لائے ہوئے تھے, گانے والیاں وہ گا رہی ہیں اور خوب موج مستی ہو رہی ہے, یہاں تک کہ روزانہ جو ہے 8-8 10-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور رقص و سرود کی محفل سجی ہوئی ہے. اس طرح سے وہ عیاشیوں میں وقت گزار رہے تھے. ادھر جب رات گزری, صبح نمودار ہوئی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیدار فرمایا. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جمعہ کا دن تھا, پھر جنگ کے لیے صف بندی آپ نے فرمائی, صفیں لگانا. کیونکہ اس دور میں جو جنگ ہوتی تھی اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ادھر صف لگائی جاتی تھی اور دشمن کی فوج جو ہے مقابل میں ہے, تو ایک ایک کر کے لڑتے تھے. ادھر سے ایک آ رہا ہو تو ادھر سے بھی ایک, یہ ایک دستور تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف درست فرما رہے ہیں. اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک سے ایک صحابی کے بدن کو تھوڑا چھڑی لگ گئی, حضرت سواد رضی اللہ تعالی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی چھڑی میرے پیٹ کو لگ گئی ہے, میں اس کا شکم تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا, میں قصاص لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے اور ادھر قصاص. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ذرہ بھی کبیدگی کے آثار نہیں کہ اس وقت تم قصاص کی بات کر رہے ہو, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے. حضور نے پیراہن مبارک اٹھایا, قصاص لے لو. تو وہ حضرت سواد پڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوم لیتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں. تو بعد میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے, پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں, میں زندہ رہوں نہ رہوں, تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے جسم اقدس سے میں لپٹ جاؤں اور مجھے مس کرنے کا موقع مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ میری صدا کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہی بخشش کا ذریعہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ صحابہ اکرام کا ایمان, کیا ایمان تھا ان کا, کیا عشق رسول. سبحان اللہ. اس طرح سے بھی تبرک حاصل کرتے تھے. بے شک. اس طرح سے جسم مبارک سے مس کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس مساوات کا اور حکم شرع کو نافذ کرنے کا انداز بھی یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ حاکم بھی
شریعت کی گرفت میں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی چیزوں میں بلکہ اکثر ساری چیزوں میں اختیار عطا فرمایا. حضور جو چاہیں حکم فرمائیں. جی. لیکن جب حاکم کوئی ہوں تو وہ ان کو بھی شریعت کا لحاظ کرنا بہت لازم اور ضروری ہے. جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا یہ حکام کے لیے ایک بہت بڑی پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب صفیں درست فرمائیں اور سب ایک دم جوش جہاد میں لبریز تھے کہ اب جنگ ہونے والی ہے اور اب ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہلے تو 1000 فرشتوں کی فوج آئی جس وہیں پر قریب میں ایک پہاڑ ہے. ہاں ایک جگہ ہے وہاں پر جس کو جبل الملائکہ کا. ہاں اور اس کی جو ریت ہے نا دیکھنے میں ایک دم سفید نظر آتا ہے. باقی جو نظارہ ہے وہاں پر بدر کے آپ سکرین پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ باقی جو پہاڑیاں ہیں اس کا جو رنگ ہے اس کی ریت کا وہ الگ ہے اور یہ بالکل سفید بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک بالکل نورانی قطار یہاں پر بنی ہوگی ملائکہ کی. اس وقت فرشتے اسی پہاڑ پر اترے تھے اس لیے اس پہاڑ کا نام ہی جبل الملائکہ. ملائکہ اپنے فرشتوں کا پہاڑ. تو پہلے 1000 آئے پھر اس کے بعد 3000 آئے اس طرح پھر 2000 آئے یعنی کل 5000 فرشتوں کی فوج اللہ تعالیٰ نے اتاری. امام شریف باندھ جبریل علیہ السلام. ہاں تاریخ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ امامہ شریف پہنے ہوئے. سفید امامہ شریف ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم کو بھی وہی نسبت حاصل ہے. وہ بھی نسبت حاصل ہے ماشاءاللہ. تو یہ فرشتوں کی فوج کا بھیجنا جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ تاکہ تمہارے دلوں پر ڈھارس بندھے یعنی صحابہ اکرام کو ایمان والوں کو اور مزید تسلی حاصل ہو جائے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اتنی قوت عطا فرما دی تھی کہ وہ تنہا 20 کے لیے 100 کے لیے کافی ہو جاتے. جی. ان کے اندر طاقت بھی تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان قلبی کے لیے ان کی تسلی کے لیے فرشتوں کی فوج بھی نازل فرمائی. اچھا یہ فرشتے باضابطہ لڑے ہیں باقاعدہ؟ ہاں اس لیے کہ تاریخ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ بعض مواقع میں صحابہ اکرام جن کے پاس چھڑی ہے یا تلوار ہے اٹھاتے ہیں اور وار کرنے سے پہلے سامنے کا جو ہے وہ کافر مر کر کے گرتا نظر آ رہا ہے. سر کٹتے نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے دشمن کی فوج سے یعنی کفار قریش میں سے 70 مارے گئے. اچھا 70 مقتول ہو گئے یعنی قتل کیے گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر جو مین جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہی مارے گئے تو باقی سب راہ فرار اختیار کر. اس میں ابو جہل بھی تھا. مین تو ابو جہل ہی تھا سردار قریش کی حیثیت سے. لیکن ابو جہل کے بھی مقتول ہونے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے منظر ہے کہ تاریخ اسلام میں اس کو بھی بڑی اہم جگہ دی گئی ہے کہ ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صف جب حضور نے لگائی تو ہم صف میں کھڑے تھے تو دائیں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. دیکھا تو معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹی عمر کے یعنی جوان ہیں بچے ہیں اور وہ مجھ سے کان میں کہتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے ذرا دکھا دیں. اللہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا کہ یہ دشمن رسول ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا کرو گے. اتنے میں بائیں طرف سے معوذ جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ ابو جہل کو دکھا دیجئے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے اذیتیں دیتا ہے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو اس کو ماریں گے یا ہم قتل ہو جائیں گے. کیا جذبہ جہاد. بس اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا ابو جہل تلوار گھماتے ہوئے آیا ہے سامنے. میں نے دیکھا یہ ابو جہل. بس دونوں اس پر ایسے جھپٹے جیسے باز کی طرح جھپٹے اس کے اوپر اور تلوار سے اس پر ایسا وار کیے کہ وہ گر پڑا. یعنی اس وقت تو مقتول نہیں ہوا لیکن بعد میں دوسرے حضرت معاذ اور معوذ پر دوسروں نے حملہ کیا اور کافی ان پر ضربیں آئیں لیکن حضرت معاذ نے بہت زبردست مقابلہ کیا یہاں تک کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کے آپ لڑنے لگے. ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے رہے. تو تاریخ میں یہ ہے کہ جب آپ لڑ رہے تھے حضرت معاذ اور ادھر ہاتھ جو کٹا ہوا تھا مطلب وہ صرف چمڑی سے لٹکا ہوا تھا اور وہ آپ کو خلل پہنچا رہا تھا خلل انداز ہو رہا تھا
تو اپنے پیر کے نیچے اس ہاتھ کو رکھ کر کے آپ نے کھینچ کر کے نکال دیا کہ اللہ کی راہ میں یہ میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو نکال دیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ دلیری جہاد، دیکھیے۔ دلیری اور کیا جذبہ جہاد تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ ان کی عظیم ادا تھی۔ پھر ادھر وہ بھی شہید ہو گئے اور ادھر حضرت معاویہ بھی۔ لیکن ابو جہل کو اس وقت جب مارا گیا تھا تو پوری طرح سے وہ موت کے گھاٹ نہیں اترا، مگر وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ جی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گھومتے ہوئے ابو جہل کے پاس گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا حال ہے، تو دیکھا تو آخری سانس باقی تھی۔ جی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے کسان کے بیٹوں نے نہ مارا ہوتا۔ مطلب اس کو ایک ابھی بھی حسرت، اس کو ایک وہ جذبہ، وہ ہے رعونت ہے، اپنے اندر تکبر ہے کہ میں قریش کا ہوں اور یہ کسان، اور کسان کے بیٹوں نے مجھے مارا۔ یعنی جیسے آپ اس کو سمجھیے کہ ایک پرائم منسٹر کو ایک معمولی نوکر نے اگر مار دیا تو اس کو سب سے زیادہ حسرت افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اس نے مارا۔ جو ضرب لگی وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک کمزور انسان نے ہم کو مارا تو وہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے اس بات کا افسوس کر رہا تھا کہ کاش مجھے کسان کے بیٹوں نے نہ مارا ہوتا، یعنی میں تو تمہارے قریش کا سردار ہوں، کوئی بڑا آدمی مارا ہوتا تو مجھے اتنا غم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ذلت عطا فرمائی، یہ بھی ایک ذلت کی موت تھی، جی، یعنی دشمن رسول ہونے کی حیثیت سے اس کو ذلت کی موت بھی ہوئی ہے۔ اور دو بچوں نے جو کہ حضرت افرا کے بیٹے یعنی کسان، یعنی وہ کاشتکاری کرتے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جذبہ جہاد قبول فرمایا، حضرت معاذ اور معاویہ۔ ادھر کفار قریش، اور اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آج میری امت کا فرعون مارا گیا، کیونکہ یہ ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون قرار دیا گیا۔ جی، یعنی اس کے دل میں اتنی دشمنی، اتنا تعصب اور اتنی تنگ نظری تھی کہ اس کو ذرا برابر بھی نرمی کبھی نہ آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا ایمان والوں کے حوالے سے، یعنی وہ ہمیشہ دشمنی میں چور رہتا تھا۔ جی، بات بات پر وہ لڑائی جھگڑے کے لیے یا کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا مارا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی سزا تھی۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی، دنیاوی سزا، اب اخروی سزا تو بہت بڑی ہوتی گئی۔ بہرحال یہ جنگ بدر کا ایک مختصر خاکہ۔ کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے؟ 14 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے، جی، ان میں سے 13 حضرات شہداء وہیں پر مدفون ہیں، جی، جہاں وہ بدر کے مقابل میں جو جگہ وہ ہے جگہ بھی اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں انشاءاللہ کہ کہاں پر ان کی مزارات ہیں۔ حالانکہ وہ ابھی کچھ مزار کے طور پر ظاہر نہیں ہے، ایسا بس چٹیل میں، لیکن یہ ہے کہ چاروں طرف سے وہ باؤنڈری کر دی گئی ہے۔ اور پہلے شروع میں 90s میں جب میں حج پر ایک مرتبہ گیا تھا تو مجھے سعادت ملی تھی کہ میں باضابطہ ان مزارات کے پاس پہنچ کر فاتحہ پڑھا تھا اور قصیدہ بردہ شریف اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کی۔ اب تو وہی باؤنڈری کے باہر ہی کھڑے ہو کر کے دیکھتے، ابھی ہم گئے تھے تو وہاں باؤنڈری کے باہر ہی کھڑے لیکن ہو وہ لمحہ مجھے یاد رہا کہ جب وہاں تک جانے کا موقع اس وقت ملا تھا مجھے 1990s I think 94 95 something، یاد نہیں ہے exactly۔ اس وقت تو کافی سہولیات بھی تھی، جی، لیکن بعد میں جو یہ تعصب بڑھا کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جی، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے یہ باقاعدہ ہر طرف سے جو ہے باؤنڈری وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے اس میں جس پہ شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ بتا رہے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ وہ تختی جس پر 14 شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور تھوڑا سا اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں ایک نقشہ بھی بنا ہوا ہے۔ جی، ممکن ہے تو ہماری میڈیا ٹیم وہ بھی دکھائے آپ کو کہ اس نقشے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کدھر کیا تھا، وہ دیوار پر اس کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں تو جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں رکتی ہیں، پھر وہ جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر خیمہ تھا، یہاں مسجد عریش تھی اور یہاں میدان تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نقشہ وہ بھی اسکرین پر ہمارے ساتھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی، اچھا، یہ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد کا ایک اہم مرحلہ جو ہے، جی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ جہاں جنگ ہوتی تھی
جی وہاں 1 دن 2 دن یا 3 دن کم سے کم رکتے تھے. جی تو آپ نے قیام فرمایا. جی تو جو کفار قریش کے سرداران مارے گئے ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں. جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے گڈھے میں ڈال دیا جائے. جی تو صحابہ اکرام نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی لاشیں اٹھا کر کے گڈھے میں ڈال دی. ان میں سے ایک ولید جو بڑا ہی گستاخ تھا، اس کی لاش کو جب کھینچ رہے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے. بہرحال اسی طرح سے اس کو کسی طرح سے گڈھے میں ڈال دیے. جب سارے لاشوں کو گڈھے میں ڈال دیے اور پھر وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اسی بدر کے اس گڈھے کے منڈیر پر قریب میں گئے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے حضور فرمانے لگے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اللہ رب کے کیے ہوئے وعدے کو تم لوگوں نے حق پایا؟ ہم نے تو رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق پایا. سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا ہم نے تو حق پایا، تم لوگوں نے حق پایا، مطلب ان کو احساس دلانا تھا. جی جی لیکن یہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں کہ جو مردے ہیں؟ جی مردے وہ کیا سنیں گے؟ کیا سنیں گے؟ تو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، بڑا عظیم جواب ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر. اللہ یعنی تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. اللہ، جبکہ ایمان والے نہیں ہیں وہ. ہاں کافر ہیں، ہاں دشمنان اسلام ہے، دشمنان رسول ہیں، مارے گئے ہیں اور پھر ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، 2 دن 3 دن گزر چکے اور ان کو گڈھے میں ڈالا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ سنیں گے. زیادہ سنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی سماعت کی قوت موجود ہوتی ہے جی لاش کے اندر. یہ تو عام انسان یا کفار کے لیے. جی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ایمان والے اور خاص طور پر اولیاء اکرام، تو ان کے انتقال کے بعد ان کی قوت سماعت باقی ہے. عالم کیا ہوگا، اور پھر حضور کی سماعت کا عالم کیا. بے شک ماشاءاللہ. دور و نزدیک کے سننے والے بکان. کانے لالے کرامت پلا. تو یہ جو لوگوں میں ایک طرح کی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا سارا معاملہ ختم ہے، وہ کیا سنے گا، وہ کیا تمہارا جواب دے گا، وہ کیا تمہاری دعا کو سنے گا. یہ ایک غلط فہمی ہے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف کچھ فرقے اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ اس سلسلے میں کئی محدثین نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی. علامہ ابن جوزی نے بھی بڑی اہم گفتگو فرمائی. فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد یعنی روح کا تعلق بدن سے جدا ہو گیا، روح نکال لی گئی، لیکن بدن کے جو اعضاء ہیں ان میں وہ جو خاص کیفیت وہ موجود ہوتی ہے، یعنی دیکھنے اور سننے کی کیفیت موجود ہوتی ہے. اچھا. انہوں نے استدلال کیا. صحیح بخاری شریف کی ایک وہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر کے جب اس کے گھر والے نکلتے ہیں، دفن کر کے یعنی مٹی پر جب واپس چلے جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ 40 قدم تک ان کے چلنے کی آہٹ کو وہ سنتا ہے. دیکھو پھر وہ کیسے سنتا ہے جب کوئی اگر چیز ہے ہی نہیں تو کیسے سنے گا. لیکن یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد جبکہ قبر کی مٹی پوری ڈال دی گئی ہے، وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جی مگر پھر بھی حضور فرماتے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ میں تسمع قرع نعالهم، ان کے چلنے کی آہٹ کو وہ سنتا ہے. جی یعنی اب اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ زندہ جو چیز نہیں سن پا رہا ہے وہ مردہ وہ بھی سن رہا ہے، کیونکہ چلنے کی آہٹ کو ہم نہیں سن پا رہے ہیں. 40 قدم جو چل رہا ہے اس کی آہٹ کو تو ہم نہیں سن رہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو مردہ جسے دفن کیا گیا وہ سنتا ہے. ہاں، حالانکہ کسی زندہ کو بھی اگر اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈالی جائے تو بھی نہیں سن پائے گا زندہ ہو کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی جو قوت سماعت یعنی انتقال کے بعد بھی قوت سماعت باقی رہتی ہے. تو اس سے اہل سنت و جماعت کا استدلال بڑا مضبوط استدلال یہی ہے کہ اولیاء کاملین بزرگان دین خاص طور پر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قوت سماعت عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین ملت الشاہ امام مرتضیٰ قدس سرور نے ایک باضابطہ رسالہ تصنیف فرمایا جس میں آپ نے دلائل کی روشنی میں اظہار فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قوت سماعت یعنی انتقال کے بعد اور زیادہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ
ان کی قوت سماعت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے. وہ عالم ہی اور ہے نا، عالم برزخ ہے. جی تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی حد نہیں. بہرحال اس جنگ بدر میں ہونے والے ان چند واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد الحمدللہ اسلام کی حقانیت بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے کہ اور ساتھ ہی ساتھ حق پر رہنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے. بالکل. اس سلسلے میں کبھی کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی فوج آئی اور ان کی مدد ہوئی، تو آج فرشتوں کی فوج کیوں نہیں آتی ہے؟ آج بھی کبھی کبھی دشمنان اسلام کے نرغے میں ہم گھرے رہتے ہیں اور کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر اسلام پر کوئی بات آتی ہے، آنچ آتی ہے تو احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، تو اب فرشتوں کی فوج مدد کے لیے کیوں نہیں آتی ہے؟ تو یہاں میں ایک مختصر جواب اس سلسلے میں عرض کروں گا. یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے فرشتوں کی فوج نازل فرمائے. آج بھی فرشتوں کی فوج آ سکتی ہے، لیکن یہاں ہمارا جو امتحان ہے اس امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہیں. جی جی. وہاں وہ امتحان میں کامیاب تھے کیونکہ ان کو اسباب پر بھروسہ نہیں تھا، خالق اسباب پر بھروسہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو انہوں نے تھاما تھا. تو وہاں سب کچھ انہوں نے سرکار کے قدموں میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد فرمائی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت پر جیسا توکل ہونا چاہیے وہ توکل نہیں ہے. ایمان کا وہ درجہ، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی شاید ہو سکتا ہو کہ اس طرح کی مدد نہیں، مگر پھر بھی ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آج بھی بہت سارے مواقع پر ہماری مدد ہو رہی ہے. جی، بہت سارے مواقع پر ہماری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہی ہے. ورنہ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی تعداد ہم سے کافی زیادہ ہے. وہ چاہتے تو مکمل مسل دیتے، ختم کر دیتے، لیکن آج بھی الحمدللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہم موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ. یہ جنگ بدر کے اسباب اور اس کے حالات، ساری چیزیں ایک مختصر لیکن جامع انداز میں ہم نے حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب قبلہ مصباحی سے سنے یہ سارے واقعات. اور اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے، بالکل قریب وقت ہے افطاری کا. تو چونکہ اللہ والوں کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ کچھ اور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد دعا بھی فرمائیں. شرکائے بدر اور شہدائے بدر کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ بدر میں جو شریک ہوئے، یعنی ٹوٹل یہ جو 313 ہیں جو شہید ہوئے وہ تو ہی ہیں، اور جو شریک بھی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تھے تو حضرت جبریل نے پوچھا آپ کی امت میں جو بدر میں شریک ہوئے ان کا کیا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا اونچا درجہ ہے، سارے امت میں سب سے اونچا درجہ انہیں عطا کیا. تو حضرت جبریل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں میں جو حاضر ہوئے تھے اللہ نے ان کو بھی اونچا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ شرکائے بدر کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور اتنی برکت رکھی ہے کہ ان کے نام ذکر کر کے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قابل قبول. اہل مدینہ، اہل عرب یہ کرتے ہیں بے شک، ان کے ناموں کے ساتھ وہ توسل کرتے ہوئے باضابطہ محفلیں ہوتی ہیں اور ان کے ناموں کی برکتوں سے. یہاں بھی الحمدللہ اپنے کیرلا میں ایک باضابطہ ایک مولود ہوتی ہے جس کو بدر مولود جی میلاد شریف کا ایک انداز ہوتا ہے بدر مولود. اس میں ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن اس کو بھی گزشتہ کچھ میں سمجھتا ہوں لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے ہم نے آن لائن اس کو کیا تھا. اسماء بدرین کے ساتھ ہم نے دعائیں کی تھیں، اور انشاءاللہ ناظرین ہم اس پر اور بھی اس کو لائیں گے انشاءاللہ سامنے، اور اس طرح کی محفلیں سجانے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ یکافی مزیدا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا معيد يا فعال لما يريد يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام
یا من علی نورہ ارکان عرشہ یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا آمین اللہم بجاہ حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ اللہم علیہ وسلم بحرمت شرکاء البدر بدریین اللہم تمم مقاصد دیننا و دنیانا مع الراحة لقلوبنا و داننا آمین فسخل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما آمین صغیرہ کبیرہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے روزے قبول فرما آمین ہماری نمازیں تلاوت قرآن صدقات و خیرات زکوٰۃ اور تمام نیکیوں کو قبول فرما آمین یا اللہ ہمیں خالص تیری رضا کے لیے نیکیوں کی توفیق اور نیکیوں کی رغبت عطا فرما آمین گناہوں سے خواہشات نفسانی کے پیروی سے نفرت عطا فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سب پر فضل فرما کرم فرما رحم فرما آمین یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما آمین آمین ہم میں جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما آمین ہم سب کی روزی میں روزگار میں عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما آمین قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما آمین یا اللہ ہمارے گھروں میں خاص رحمتیں نازل فرما آمین یا اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما آمین یا اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما آمین سال بھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے ہر قسم کے شر و فساد اور فتنوں سے محفوظ فرما آمین تمام مسلمانان عالم کے جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے آمین امن و شانتی امن و امان عطا فرما آمین یا اللہ ہمارے مساجد ہمارے مدارس کی حفاظت فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو روز افزوں ترقی عطا فرما آمین یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق اور جذبہ عطا فرما آمین یا رحم الراحمین یا اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نائب امیر حضرت قاری محمد رضوان صاحب قبلہ اور تمام رفقائے دعوت کو حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر زمان خان اعظمی مدد العلی کو یا اللہ شفا اور صحت و تندرستی عطا فرما آمین آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تحریک سنی دعوت اسلامی کے جتنے بھی معاونین ہیں اداروں کے جو معاونین ہیں یا اللہ سب پر کرم کی نظر فرما آمین یا اللہ سب پر کرم کی نظر فرما آمین یا اللہ سب کی مدد فرما سب کی آمین نصرت و آمین حمایت فرما آمین یا اللہ سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما آمین یا اللہ ان کی روزی میں خوب ترقی اور برکتیں عطا فرما آمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی صلی ہو اللہ علیہ یا اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو عشق رسول محبت رسول کا مدینہ بنا دے آمین یا اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرما آمین آمین اور تمام بد مذہبوں سے ہمیں محفوظ فرما آمین یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تمام شہدائے بدر شرکائے بدر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما آمین یا اللہ ہم سب کی جائز مرادیں نیک تمنائیں قبول پوری فرما آمین یا اللہ ہمارے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ما کنم خاتمہ، وگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل مختصر لیکن جامع آپ نے پورا نقشہ کھینچ دیا ماشاءاللہ بدر کا۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا کرے۔ ناظرین آپ سے بھی رخصت چاہتے ہیں آج کے لیے، انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہیں گی جب تک کہ عید کا چاند نظر آتا آئے اس وقت تک جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو دعائیں کرتے رہیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔